ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. آمین. الحمدللہ آج 24 اکتوبر 2021 کو قرآن کلاس نمبر 97 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم. ان کے ہاتھ جکڑے جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. اور ان پر پھٹکار لعنت ہو اللہ کی بسبب اس کے جو انہوں نے یہ بات کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. جو اللہ تعالیٰ کو کنجوس سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہی رہے. اس کا مطلب یہ ہوا. سورہ ال عمران میں آیا نا کہ جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی نا تو یہودیوں نے عذرائے تفنن مذاق کے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے ان کی عادت تھی ہر بات کو بگاڑنا. بعض اوقات جینوئنلی وہ بگاڑ رہے ہوتے تھے، بعض اوقات مذاق کے لیے کہ اچھا اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو اللہ تعالیٰ کی، تو یہ آپ سمجھ لیں قدر شناسی ہے انسان کے لیے. اتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ کہ جو انسان اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو اور میں اس قرض کو لوٹاؤں گا، حالانکہ خود ہم اس کے مقروض ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے میں مقروض ہوں تمہارا، جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا میں 700 گنا تک کر کے اسے لوٹاؤں گا. سورۃ البقرہ میں آیا. اب جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا تھا تو انہوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب یہ پورے بیک گراؤنڈ میں آپ قرآن حکیم کی بعض اوقات لوگ آیات پک کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے، بس اس حصے کو پک کر کے کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا خدا کس لینگویج میں بات کرتا ہے. یہ کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے؟ اگر آپ پک اینڈ چوز کریں گے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پورے کی پوری ڈاکٹرن میں دیکھیں گے کہ وہ کیا بکواس کرتے تھے اور اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ برا نہیں لگے گا، فٹ ان لگے گا. اگر کوئی میرا صرف یہ جملہ اٹھا لے کہ بابت شاہی کوئی نہیں تو ظاہر ہے لوگ تو کہیں گے یار یہ تو
سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے. لیکن جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ حدیث بیان کر رہے ہوں گے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد پھر میں سمجھانے کے لیے بات کہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو نبی علیہ السلام اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہو جائے تو وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کو ساتھ نہ لے جائیں. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں اب یہ جملہ بالکل فٹ ان ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے ایک بات کی، اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تو کہا نا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، اللہ بڑا کنجوس ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ فقیر ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ جکڑے جائیں، تم پہ لعنت ہو اس کے سبب. لیکن یہ پورے سینیریو میں بات ہو رہی ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس کے لیے ہم یوں تمثیل نہیں بیان کر سکتے. جہمیہ اس طرف گئے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. مجسمہ اس طرف چلے گئے کہ ہاتھ سے مراد جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. ہم ان کے معنوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اسی کو کہا گیا متشابہات، یعنی سمجھانے کے لیے بات. اللہ کے ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی آنکھیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی سماعت اور بصارت جیسا کہ اس کی شان کے لائق. تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. کیا خرچ کرنے والا ہے جی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی. کمی تو وہاں آتی ہے نا جہاں آپ نے کوئی چیز ہائر کرنی ہو، اور جہاں قدرت کا یہ حال ہو کہ کن فیکون، جو کہے وہ ہو جائے، وہاں تو کمی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر لوگوں کے حق میں جو یہ نازل ہوا ہے قرآن، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار. یہ آیت اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوگی، اور یہ مضمون قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ قرآن جب ان پر پڑھا گیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا. پھر قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور پڑھنے والا سب سے ذہین ترین انسان، سب سے خوش اخلاق ترین انسان. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن اے نبی تمہاری طرف نازل کیا گیا، اس سے ان کی سرکشی اور طغیانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. سورۃ المومنون میں تو یہاں تک آگے چل کے آئے گا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو قریب ہے کہ تم پہ جھپڑ پڑیں گے، اتنا ان کو غصہ آتا ہے. کو بتانے کے انداز میں فرق ہے، قرآن کے الفاظ کے چراؤ میں فرق ہے نہیں. بات یہ ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے نا، وہ سچی بات سن نہیں سکتا. یہود و نصارہ کو یہ باتیں بری لگتی تھیں کہ قرآن حکیم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے انہی کی کتابوں کی روشنی میں، انہی کے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں. اور یہ غلطیاں ہائی لائٹ کرنے والا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، مخالف کوئی نہیں سنتا. چلے ہمارے نبی تو بنو اسماعیل میں سے تھے، بنو اسرائیل میں عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں، علماء یہود نے ان کی بھی بات نہیں سنی، ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. یروشلم میں جب وہ بیت المقدس کے اندر جا کے انہوں نے علماء یہود کو جب دعوت دینی شروع کی، ایک 25 سال کا لڑکا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، جوان آدمی، 70-80 سال کے بڑے بڑے بزرگان دین اور بوڑھوں کے سامنے یہ آ کے کہے کہ تم لوگ تورات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو، حرام خور ہو، انبیاء کی تعلیمات کو تم نے بگاڑ دیا، تو وہ اس کو پیغمبر کے طور پہ نہیں لے رہے، ایک نوجوان کی شکل میں ایک بچے کے طور پر لے رہے. لیکن اللہ کے ہاں تو منصب اس بندے کا ہے، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا. یہی ہمارے نبی کے کیس میں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور بڑھا دے گی ان کی سرکشی اور طغیانی
اور حق سے اناد کرنا اور کفر، جو ہم قرآن آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اس قرآن سے بجائے ہدایت لینے کے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے عقائد قرآن کے مطابق نہیں ہوتے نا، آپ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھے نا تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، اور آپ اس کے سامنے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب یہ آیت پڑھنے والے کے ایمان کا حصہ تھی، صرف اس کے ایمان کا حصہ نہیں تھی جس کو سنائی جا رہی تھی؟ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس وقت یہ حال ہے، اس سے بڑا مسلمانوں کی قسم پرسی کیا ہوگی کہ ہم کسی مسلمان کو آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگا دے، بزرگوں کے گستاخ ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرے، اس امت کا حال پھر کیا ہوگا؟ ہم کسی ہندو کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، کسی ہندو کی موجودگی میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں ڈرتے، مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ امت کس لیول کے اوپر گر چکی ہے۔ تو کسی کا غصے میں آ جانا، یہ بات پہ بگڑ جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو بندہ حق آواز بلند کر رہا ہے اس میں کوئی خامی ہے۔ ہماری باتیں بھی سن کے اگر کسی کو غصہ نہ آئے، غصہ آ جائے، تو آپ اس سے یہ گمان نہ کریں کہ اس کے کو بتانے میں فرق لگ گیا۔ آپ اس کو اچھے طریقے میں سمجھا دیں۔ آپ اپنی دائیں گال کے اندر شکر اور بائیں گال کے اندر شہد رکھ کے اور سر پہ چینی کا ٹوکرا اٹھا کے اتنے میٹھے بن کے کسی دربار پہ جا کے کہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے اور نہ ڈائریکٹ قبر کے اوپر، دیکھیں آپ کا کیا اکرام مسلم وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بات نہیں ماننی۔ تو یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبروں کا انکار ہوا ہے تو پھر پیغمبروں کے منہج کے مطابق جو بندہ بھی وہ بات کرے گا تو سر اس کے اجتماع میں پھر 16 لاکھ بندے نہیں جمع ہوں گے، وہ 78 کا اجتماع ہوگا نوح علیہ السلام والا۔ اب یہ جو اس امت کے اندر اتنی بڑے لیول کی تبدیلی کے لاکھوں لوگ کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اگلے انبیاء تو صرف تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے مرتد ہو گئے، بت پرست ہو گئے ایک بچڑے کی عبادت کر کے۔ دنیا سے نہیں گئے بھی موسیٰ علیہ السلام، بتا کے گئے کہ میں 40 دن بعد آ رہا ہوں، پیچھے ان کے ساتھیوں نے کام ڈال دیا، حتیٰ کہ ان کی توبہ قبول ہوئی جب ہر قبیلے والے نے ان مرتدین کو قتل کیا۔ اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں تمہاری توبہ یہ ہے کہ اپنے اپنے قبیلے کے وہ لوگ قتل کرو کہ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا۔ اب یہ کوئی صحابہ کی توہین نہیں ہوگی، حضرت موسیٰ کے صحابہ تھے، 70,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے ایک دن میں۔ اس کے اگینسٹ آپ ہمارے نبی علیہ السلام کو دیکھیں، اگرچہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے کئی ساتھی مرتد ہو گئے، جنہوں نے بس وہ ایک دیکھا دیکھی کلمہ پڑھ لیا تھا، قریش کا غلبہ ہو گیا تھا، قبائلی سسٹم تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن دارمی میں نبی علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کی۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر میں اور ایک جو ہے نا وہ واریر میں فرق، ایک جنگجو میں اور پیغمبر میں فرق۔ جنگجو یہ نہیں بتا کے جاتا کہ میرے بعد یہ کام ڈل جائے گا، پیغمبر یہ بتا کے جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ حضور نے یہ آیات تلاوت کی، حاکم کی روایت ہے اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ۔ پھر آپ نے کہا کہ ان قریب میرے مرنے کے بعد اسی طرح لوگ گروہ در گروہ دین کو چھوڑ بھی جائیں گے، اور وہی ہوا۔ لیکن دوسری طرف حضور کی کمٹمنٹ والے ساتھی، اتنی عددی کمزوری کے باوجود ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پورا ہوگا پورے پیشن کے ساتھ۔ مختصر سی جماعت نے رومن اور پرشین امپائر کو الٹ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی غیبی تائید تھی ان کے ساتھ۔ تو یہ امت ہے ہی امت توحید، اس کا خمیر توحید سے اٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے گئے، پیچھے یہ کام ڈل گیا، اور ان کی وفات کے بعد تو پھر جس طرح آپ کو پتا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وہ سارے ہی دوز کی ہیں،
میری امت 73 میں بٹ جائے گی، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، 72 دوست کی ہوں گے. یعنی حضور نے کہا کہ میرے کیس میں یہ نہیں ہوگا کہ میری پوری امت گمراہ ہو جائے، ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا. حضور کے زمانے سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان موجود ہیں. ویسے تو اوور آل تو ہماری آبادی 1.25 ارب ہو گئی ہے، لیکن اس میں اکثر تو وہ ہیں جو کلمہ کو مشرک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو اوریاں شرک ہے وہ ان میں بھی نہیں آیا کہ اپنے پیغمبر کی عبادت شروع کر دیں. جس طرح انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے ڈیوینٹی کلیم کی یا عزیر کے لیے ڈیوینٹی کلیم کر دی علیہم السلام، وہ والا شرک تو یہاں پہ ابھی نہیں آیا، نہ قیامت تک آنا ہے. شرک جلی نہیں انشاءاللہ آنا اس امت میں. چند ایک کوئی فرقے نکلے تو وہ اپنی موت خود مر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ پیور توحید ہے وہ بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گی. چونکہ اس امت کا خمیر اٹھا ہے توحید سے، یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار نوح علیہ السلام کی بات تو 78 بندوں نے سنی، انجینئر صاحب کی بات لاکھوں لوگ کیسے سن کے تو عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انجینئر صاحب کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے ختم نبوت کا، اس امت کی توحید والے خمیر کا. قیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہنا ہے، اس گروہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا جو پیغمبروں کی دعوت امت تک پہنچائیں گے، کثرت کے ساتھ لوگ قبول کریں گے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو اوور آل تو پورے 1.5 ارب مسلمان یا 1.25 ارب مسلمان بھی ملا لیں، ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہیں. 7 ارب کی آبادی میں ابھی بھی کافر تو زیادہ ہی ہیں. اوور آل تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی موحدین کم ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں پچھلی امتوں سے کمپیئر کریں تو یہ امت اللہ کا شکر ہے کہ خاص کر نوازی ہے ختم نبوت کی برکت سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ محبوبیت والا، اس امت کی اکثریت الحمدللہ جو اہل حق کی یہاں پہ پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی امتوں کے. جامعہ ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں. آؤٹ آف 120 80، حالانکہ وہ تو ہزاروں انبیاء یا مسند احمد کی وہ روایت حسن درجے تک بعض لوگ سمجھتے ہیں 1,24,000 انبیاء. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتیوں کا 1/3 ہو؟ تو صحابہ نے اس پہ نعرہ لگایا. پھر آپ فرمایا اس پہ خوش نہیں ہو کہ جنتیوں کا نصف میری امت ہے، آدھی جو امت جو ہے وہ جنتیوں کی تعداد آدھی وہ میری امت سے ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر ہم نے دشمنی اور بغض ڈال دی قیامت تک کے لیے، کیونکہ انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب کسی پہ عذاب نازل کرتا ہے نا، ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے. اور یہ والا جو مسئلہ ہے اس سے مسلمان بھی آزاد نہیں ہو سکے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، 2 اللہ نے قبول کر لی، 1 واپس کر دی کہ یہ نہیں قبول ہوگی. ان میں سے ایک جو قبول نہیں ہوئی وہ زیادہ امپورٹنٹ تو ہمارے لیے وہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ میری امت آپس میں نہ لڑے. تو اللہ نے فرمایا یہ آپس میں لڑیں گے بھی، ایک دوسرے کو قیدی بھی بنائیں گے. اور آج تک دیکھ لیں کام ڈالا ہوا ہے. اب یہ افغانستان میں آپ دیکھ لیں، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، ان کی حفاظت کرنے والی طالبان کی گورنمنٹ بھی مسلمان، اور وہ چوتھے محلے امریکہ بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ. ادھر مسلمان ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اس کی، ظاہر ہے شیطان کی ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے، بجائے علمی اختلاف کرنے کے ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے. اس طرح کرنے سے آپ کسی کے نظریات چینج نہیں کر سکتے. دنیا میں جتنے بھی فرقے گزرے ہیں سب کی اپنے اپنے زمانے میں پٹائی ہوئی ہے دوسروں کے ہاتھوں، لیکن وہ نظریات ختم تو نہیں ہو گئے. اگر صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں نے عیسائیوں کی پٹائی کی ہے تو عیسائیت دنیا سے ختم تو نہیں ہوگی. اور بعض دفعہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی پٹائی کی تو
کلونیل پاورز نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، تو کیا مسلمان آج سے 100-150 سال پہلے تو ہمارا کوئی ملک ہی نہیں تھا، آج تو پھر 58-59 ملک ہو چکے ہیں. اس وقت تو سب کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ مسلمان اب دوبارہ پاور میں نہیں آئیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ کر کے سارے ملک آزاد ہوئے، تو کوئی اسلام دنیا سے ختم تو نہیں ہو گیا، اس طرح تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں آگ بھڑکانے کی، یعنی یہودی جنگ کی آگ، اطفأها اللہ، اطفأها اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو. یہ اسپیسیفکلی حضور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں منافقین میں، یہودی اکثر منافق تھے نا، دونوں طرف یاریاں رکھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ بجھا دیتا ہے. باقی یہ جو قیامت تک جو بتایا کہ دشمنی رکھ دی، اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا آج ہم جس دور میں ہیں وہاں پہ آپ کو یہود و نصارہ آپس میں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ 100 سال کی یہ چینجنگ ہے. اس سے پہلے یہودیوں کا قتل عام کیا ہے نصرانیوں نے، حتیٰ کہ یروشلم جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز، بیت المقدس آپ لکھیں، ہسٹری آف بیت المقدس تو ریکارڈ ہوگی. یہ 100 سالوں کے اندر تھوڑی تبدیلی آئی ہے، دنیا کی منفعت کی خاطر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہیں، ادروائز تو ظاہر ہے جی عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کو عیسائی خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں، اور یہودی جو ہے نعوذ باللہ انہیں دجال سمجھتے ہیں. تو ان دونوں کا تو ایکا ہو ہی نہیں سکتا تھا کبھی بھی، اس لیے لڑتے رہے آپس میں. یہودیوں کی پٹائی ہوئی کئی دفعہ عیسائیوں کے ہاتھ. تو قیامت تک کے لیے دشمنی ہے، ابھی بھی یہ جو کچھ ہے دنیاوی منفعت کی خاطر کٹے ہیں. یہ پھر جب دجال آئے گا تو جو ہماری کتابیں ہمیں بتاتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ کرسچنز تو الٹیمیٹلی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یہودی پھر بھی الگ رہیں گے، اور پھر مسلمان اور جو عیسائی مسلمان ہوئے ہوں گے یہ مل کے آخری وہ جنگ جسے وہ آرمگڈون کہتے ہیں لڑیں گے دجال کے خلاف. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنو، ایمان لے آتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہوئے اس پیغمبر کو مان لیتے. واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ معاف کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور انہیں داخل کرتے نعمت کے باغوں میں، جنت میں، اگر اس پیغمبر کو مان لیتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کے بعد مجھ پہ ایمان نہ لایا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا. ظاہر ہے اس کی اب تشریح ہو سکتی ہے کہ کس لیول کا اسے تعارف ہے. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے بڑی الارمنگ، کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے، کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے، تو اس میں نے اس کے اوپر کافی بحث کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ قائم کر لیتے اپنی کتاب تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو. اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن پہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے رزق فراوانی کے ساتھ اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے نیچے سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ رزق کی تنگی نہ کرتا. باقی آزمائش کے طور پہ کہہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں، اللہ کی نعمتیں. تو دیکھیں دنیا کی ساری نعمتیں صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ نے ڈالی نہیں ہے. اربوں ڈالرز آج کے جزیہ صرف رومن امپائر سے آتا تھا، پرشین امپائر کے اربوں ڈالرز کے خزانے ان بدوؤں کے ہاتھ لگ گئے جو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. تو وہ اپنے اوپر سے رزق دیے جاتے، اپنے نیچے سے. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال پسند ہے، حق پرست ہے، لیکن تھوڑے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. الحمدللہ علی کل حال. یہدیکم اللہ. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثر ان میں سے
برے اعمال کرنے والے. اکثریت تو حق قبول نہیں کر رہی، چند ایک لوگ ان میں موجود ہیں ایسے جو سچائی قبول کرنے والے ہیں. اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں علم لدنی کے اوپر، مسئلہ نمبر 55A. اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو علمی و تحقیقی مجالس ہیں اس میں میرا ایک کوسچن ریکارڈ ہوا تھا، علم لدنی، حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم، ان دونوں ناموں سے آپ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. جو صوفیاء کے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اہل سنت میں سے صوفیاء کا طبقہ، اہل تشیع میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ سینہ بسینہ بھی علم کوئی ٹرانسفر ہوا ہے ادر دین قرآن و سنت. ہم اس علم کو مان لیتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوتا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت کہیں کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، اور سینہ بسینہ علم کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہر ہستی کو پکارنا ہے، اور جب کوئی پوچھے کیوں پکار رہے ہو تو کوئی پیچھے اللہ ہی ہے. تو یہ سینہ علم اس لیے نہیں تھا اگر کوئی یہ ہوتا کہ آپ نے اللہ رسول کو پیچھے کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کے سینے آگے لے آنے ہیں. تو یہ آیت ان کے لیے موت ہے. آیت نمبر 67 سورہ المائدہ کی، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ بفرض محال ہے. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا. اب بڑا یہ سخت گفتگو ہے. سورہ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کیا یا نہیں. اللہ کے سامنے تو سارے اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت غدیر خم پہ نازل ہوئی اور یہ پہنچانے سے مراد سیدنا علی کی ولایت کا اعلان تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. میرے بھائی تعویل خاص کے اعتبار سے تو سب سے پہلے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا پہنچانے کے لیے وہ تو یہ کتاب ہے جس سے آپ کوسوں دور ہوئے ہوئے ہیں. اہل بیت کی محبت میں آپ وہ عقیدے ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھے نہیں ہوئے، نہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. تو یہ جس جگہ بھی نازل ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے بتایا وہ آپ نے آگے پہنچا دیا. اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کے کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا ایک ویڈیو کلپ بھی اسی قرآن کلاس سے اپلوڈ ہوا تھا، خلیفۃ الرسول کون ہے، اس میں نے تفصیلی گفتگو اس حوالے سے کی، آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا. بہرحال یہ جو آیت ہے یہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے کوٹ کی تھی مسروق تابی کو، جو بخاری اور مسلم میں بڑی رکت انگیز حدیث ہے. میں نے کئی ایک ویڈیوز میں خصوصاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا اس میں بھی بیان کی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مسروق تابی کہتے ہیں جن کی کنیت تھی ابو عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ کے باہر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سیدہ عائشہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا، نام ان کا تھا مسروق، ابو عائشہ ان کی کنیت تھی. تو کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے پردے کے اندر سے فرمایا کہ مسروق جو بھی 3 باتوں کا قائل ہے نا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کے رسول پہ بھی جھوٹ باندھا، اور وہ تینوں عقیدے جو ہے نا جھوٹ باندھنے والے وہ امت میں پائے جاتے ہیں، چونکہ امت نے تو بابوں کو فالو کیا، کتابوں کو تو کیا نہیں ہے. اور ان کا پہلا عقیدہ یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میرے معراج والا آپ لیکچر دیکھ لیں. خواب میں دیکھنا ثابت ہے جامعہ ترمذی کی حدیث میں، معراج کی رات نہیں، عام حالت میں.
دوسرا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم خود جان لیا کرتے تھے. پھر اما عائشہ نے ہر ایک کے اگینسٹ آیات قرآن سے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس کے غیب کو وہی جانتا ہے. 5 غیب کی کنجی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی کہ اللہ کا احاطہ آنکھیں نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے. اور پھر تیسرا کہا کہ جس نے یہ کہا نا کہ رسول اللہ نے اپنی وحی میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا، کچھ بتایا کچھ چھپا لیا، یا اسی کی ایکسٹینشن کہ وہ چھپایا اور خاص لوگوں کو بتایا، تو اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا. اس تیسرے عقیدے پہ اما عائشہ نے یہ آیت پڑھی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دیجئے، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کوئی بات بتائے اور وہ امت تک نہ پہنچائے. اما عائشہ تو ڈائریکٹ قرآن سے رزلٹ نکالتی تھی. آپ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اما عائشہ اپنا ہر عقیدہ قرآن سے ڈائریکٹ نکالتی تھی آیت پڑھ کے. پھر بخاری اور مسلم میں جو یوم النحر کا خطبہ ہے جو آپ نے قربانی والے دن دیا، جب آپ نے اعلانیہ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو سب نے بیک زبان کہا تھا آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی. اور یہی خطبہ صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے حجۃ الوداع کے دن بھی دیا. پھر آپ نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی یوں اٹھا کے تو صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. وہاں تو سر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص باتیں بتائی تھی وہ میں نے آگے پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی. آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. بعض اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ پریکٹیکلی ثابت ہوا. جتنے ہمارے مین سٹریم کے اہل سنت کے امام ہیں وہ سب نان عربک ہیں، جن کی حدیث کی کتابیں یہاں ہم نے ٹیبل پہ رکھی ہیں، بخاری ہوں، مسلم ہوں، ابو داؤد ہوں، ترمذی ہوں. تو وہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ادھر کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو خاص سینہ بسینہ علم دیا ہے وہ بھی میں نے پہنچانا ہے، یا کوئی کھڑا ہو کے کہ حضور ذرا سائڈ پہ آؤ میں ایک گل کرنی ہے. نہیں، اس زمانے میں چیزیں ہوتی نہیں تھی. بھائی سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا وہ تو مولا علی تھے نا، جن سے حضور کی آگے نسل چلنی تھی، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص آ کے پوچھتا ہے سیدنا علی سے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی خاص ایسا علم دیا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو مسلم کے تو الفاظ ہیں حضرت علی غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا حضور نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو تمہیں دیا ہے، قرآن. البتہ ایک فہم قرآن ہے، قرآن کی سمجھ وہ ہر مسلمان کا حصہ ہے، لیکن وہ فہم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نکل آئے گا. فہم قرآن یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، جو اس کا معنی ابل ابل کے باہر نکل رہا ہے نا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، وہ مان لیا جائے. یہ کہتے ہیں فہم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل الٹ چلنا ہے. فہم قرآن. پھر انہوں نے کہا ہاں ایک چیز ہے، ایک صحیفہ حضور نے مجھے لکھوایا تھا اور شکر ہے مولا علی نے نکال لیا، ورنہ وہ کوئی شاید انہوں نے اور کاٹ لینی سی. وہ بخاری مسلم میں تلوار کی نیام میں سے انہوں نے وہ نکالا صحیفہ، اور اس نے کہا حضرت کیا لکھے تھے؟ انہوں نے کہا بڑی خاص گلاں لکھی ہیں نے. تو حضرت علی نے کہا اس میں نبی علیہ السلام نے ہمیں لکھوایا تھا کہ جو غیر اللہ وہ بھی تواڈے تے لعنتاں ساریاں بھیجی ہیں نے، جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی بنو امیہ پہ اور ان کے چاہنے والوں پہ. اچھا جی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بدعتی ہیں. دوسرا جو غیر اللہ کے نام کی نیاز دے، غیر اللہ کے نام کی قربانی کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اے لکھیا جی حضرت علی دا صحیفہ میں کھول لیا، دریافت کر لیا، بخاری مسلم ہی لکھیا ہے. تیسرا، مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی وہ دیت لی جائے گی. اور مسلمانوں کے قیدیوں کے احکامات جن کی حضرت علی کو ضرورت پڑنی تھی جنگ جمل صفین میں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں تو نہیں بنانا، نہ ان کے مردوں کو غلام بنانا ہے. مسلمان تھے، ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے.
جو حضرت علی کی ڈیوٹی تھی وہ نبی علیہ السلام نے لکھوائی بھی تھی. یہ اس میں لکھا ہوا تھا. مولا علی نے کہا یہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی راز نہیں رہنے دیا حضرت علی نے. اب مجھے بتائیں, جب سیدنا علی جو حضور کے اتنے قریبی تھے, ان کو نبی علیہ السلام نے قرآن اور جو احکامات دیے انہوں نے امت تک پہنچا دیے, کوئی علم سینہ بہ سینہ نہیں ہے, تو بابت شاہی کوئی نہیں سینہ بہ سینہ. مولا علی سے بڑا کس کا سینہ ہو سکتا ہے؟ اور رہ کے ان کے پاس کہانی رہ گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ والی, جو حدیث کو انہوں نے بالکل ٹیمپر کیا صحیح بخاری کی, کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 پیالے لیے ہیں, ایک میں نے ظاہر کر دیا اور ایک اگر ظاہر کروں تو تم میری گردن مار دو. وہ کہتے ہیں وہ جو ظاہر نہیں نا انہوں نے کیا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے نا, چشتی رسول اللہ, اشری تھانوی رسول اللہ, ظاہر ہے گردن ہی بجے گی نا تہاڈی جو تمہیں پونکو گے, بچ دیتے نہ ہو پھر. علم وہ کہتے ہیں اے خاص معرفت دیا گلاں سن, ان الحق سبحانی معظم و شانی لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے بھی بڑا ہوگا. یہ سارے بکواسیات جڑے تواڈے بابے کرتے رہنے اے وہ کہندے نے او سی او تائیں حضرت ابو ہریرہ کہندے سن میری گردن ماری جائے. اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنی پٹھی باتیں ہیں کہ اس کے بعد گردن ہی کٹتی ہے. تو پھر سر تصوف کے سلسلے میں تو امام حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے تھے. آپ کے تو کسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہی نہیں ہیں. یہ سارے سلسلے تو حضرت علی تک جاتے ہیں یا حضرت ابو بکر تک جاتے ہیں. تو آپ کا تو جھوٹ یہیں پکڑا گیا. اور حضرت علی کا سٹیٹس آپ کو میں نے پہلے بتا دیا. تو حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ حضرت کون سا علم لدنی آپ کو دیا گیا ہے, وہ پیالے کیا ہیں؟ وہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لوڈوں کے نام بتائے, ان لڑکوں کے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ قریش, اور وہ قریش سے مراد بنو ہاشم نہیں تھا, بنو امیہ, میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے. اس وقت امت خیر منی کوئی نہیں گل, جتنے حضور کاش یہ خواہش کا اظہار کرتے رہے, اللہ دے فضل امت نے کوئی نبی دی خواہش پوری نہیں کی تھی. امت نو نبی نے کہا کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں 3 دفعہ, صحیح مسلم میں غدیر قوم. امت نے کہا نہیں, اسی وہی کرنا ہے جو کرنا ہے. 50 سال ہوئے نے نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے, قبر میں اترے ہوئے, اور پوری اولاد ان کی ذبح کر دی ہے, اور آج تک قاتلین کا دفاع کر رہے ہیں. تو کسی نصیحت کا خیال نہیں کیا. قرآن تو ویسے ہی پشے پش ڈال دیا نا جی, قرآن کی تو بات ہی نہ کرے. تو وہ اس سے مراد بنو امیہ کے ان لونڈوں کے نام تھے جن کی حکومت تھی. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ تابعی کا بیٹا کہتا ہے, بلکہ وہ پوتا اس تابعی کے بارے میں, کہ جو ہے وہ صحیح تابعی خوب جانتے تھے کہ یہ کون ہے, یہ جن کی حکومت ہے آج کل شام میں, انہی میں سے وہ لونڈے ہوں گے جن کا حضرت ابو ہریرہ ذکر کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے جن کی حکومت ہے آپ ان کو یہ کہیں کہ تمہارے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ تو پھر گردن ہی کاٹیں گے نا. انہوں نے پکڑ کے اسے علم لدنی بنا دیا. تو میں نے اس پہ تفصیلی ایک ایک حدیث جے پی جی اس کے ڈسپلے کرائے, بڑی مینیجبل فارم میں وہ ویڈیو ہے, ضرور دیکھیں. علم لدنی انجینئر محمد علی مرزا, حضرت ابو ہریرہ کے 2 علوم انجینئر محمد علی مرزا, یہ دونوں لکھیں رومن میں, وہی ویڈیو کھلے گی. اور سیر حاصل گفتگو میں نے اس حوالے سے کی ہے تاکہ کوئی اس میں نقب نہ ڈال سکے, کیونکہ بعض منکرین حدیث نے پھر بخاری کی اس حدیث کو کہا یہ فیبریکیٹڈ ہے, کیونکہ وہ چونکہ جواب نہیں دے سکتے تھے صوفیاء کا, انہوں نے کہا اس حدیث سے جان چھڑا لو کہ حضرت ابو ہریرہ کو 2 پیالے دیے گئے تھے. ہم نے بتایا یار حدیث سے کوئی جان چھڑا رہے ہو, حدیث کا فارم اسی کتاب کے اندر موجود ہے. اور یہ میں اپنا فارم نہیں بتا رہا, جن جن لوگوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے انہوں نے حدیث سے ہی اس کا جواب دیا ہے. ابن حجر اسقلانی نے عمدۃ القاری میں, بدر الدین عینی نے, اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے, کہ اس سے مراد بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام تھے جو حضرت ابو ہریرہ کو پتہ تھے, جن کے خلاف حضرت ابو ہریرہ کو تو بہت کچھ پتا تھا نا. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے اور مسند ابی یعلا کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا, بنو مروان کے بندر جو ہیں میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کو پھر وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ممبر پہ یہ لوگ قبضہ کر لیں گے. پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں, مسند امام احمد میں, مشکات میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 70 کی دہائی کے آغاز تک زندہ نہ رکھنا,
وہ 70 کی دہائی کا آغاز ہوا ہے 61 ہجری سے، کیونکہ 60 پورے ہو گئے 61، اسی میں واقعہ کربلا ہو گیا. اور بازاروں میں چلتے ہوئے دعا کرتے تھے اللہ مجھے اس وقت تک اور لونڈوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے. نہیں، حضرت ابو ہریرہ امین تھے نبی علیہ السلام کی ان تمام رازوں کے، لیکن وہ طریقے سے بتاتے رہے، جس طرح کہ حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ زمانہ پانا تھا ان لوگوں کا، تو اس لیے ان کو بنو امیہ کے حوالے سے بتایا گیا. حذیفہ ابن یمان کو منافقین کا بتایا گیا. اس لیے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت کے بس 40 دن ہوئے تھے تو وہ فوت ہو گئے. ان کو منافقین کا پتہ تھا. مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر تم اختلاف دیکھو تو جدھر علی ہو ادھر ہو جانا. منافقین کے نام نہیں بتا کے گئے، بس یہ بتا گئے کہ تم نے بچنا ہے نا تو حضرت علی کا ساتھ دینا. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ناسبیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے بیٹے کو بڑھ کہتے ہیں یہ فتنہ پرور تھا. وہ فتنہ پرور نہیں تھا، وہ اپنے باپ کی باتیں بتاتا تھا لوگوں کو. اب امت کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر جانا. انہوں نے کہا جی میرے باپ نے تو مجھے یہ کہا تھا جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو، ٹھیک ہے، محمد ابن حذیفہ ان کا نام تھا، تو میرا باپ تو یہ بتا گیا. لوگ کہتے ہیں تیرے ابے نے تنوں کوئی دس دیتا ہوئے کہ کیڑے نے منافق. انہوں نے کہا بس اے دسے ابے نے کہ جدھر علی ہے نا ادھر رہنا ہے. اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. المستدرک الحاکم کی حدیث ہے قرآن اور علی قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملیں گے. وہ تو حدیث ہے اللہ سے موجود ہے، وہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ شیعہ کے ہاں بھی کوٹ کیا جاتا ہے، اہل سنت کے ہاں بھی. یہ نازل جو ہوا وہ قرآن ہے اور قرآن کی ایکسپلینیشن صحیح الاسناد حدیث سنت بھی اس میں شامل ہے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کے ناراضگی کے خوف سے آپ نے حق بات کہنے سے نہیں شرمانا، آپ نے حق بات کر دینی ہے. بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو حق بتانے میں کوئی بخیل نہیں تھے. اگر آپ نے قرآن سے کوئی آیت چھپانی ہوتی تو سورہ تحریم کی آیات وہ چھپا لیتے جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا. لیکن آپ نے تو اچھا ہمارے یہاں پہ بریلوی مکتب کے لوگ اور اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غضب کا اظہار کیا ہے، یہ غضب پنجابی والا نہیں عربی والا، ناراضگی کا، ان آیات کا درس دینا ہی حرام ہے، بار شریعت کے شروع میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ آیات ہیں جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے؟ اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کس زوم میں ان کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے. قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ اے نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ دیں، اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے، ہم ان کی شہرت کاٹ دیں. اتنی سخت آیات قرآن کی. پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، یہ تو ہمارا فضل ہے، ہم چاہیں تو اس کو لے کے بھی جا سکتے ہیں. اتنی سخت.
سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی سخت آیات، یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا، یہ ساری آیات وہ ہیں کہ جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے جب یہ بین کر دیا آیات، تو انہوں نے کافروں کو کس منہ سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ تو ساری آیات پڑھنا ہی گستاخی ہے۔ یہ تو آیت پڑھنے والا خود اپنے اوپر 295 سی لگوا لے گا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا، نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ سورۃ الاعراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں، اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، نہ میں تمہارے نفع کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی، ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس، اس طرح سورۃ الاحزاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں، تم سے بات نہیں کرتے، تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہو، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرماتا، تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے۔ ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی۔ یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295 سی لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر، ہاں قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور، مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی، نہ 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 نہ، انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں، تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بہیو کرنا ہے۔ کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا، بولنا کوئی نہیں، وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا، قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ، میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں، اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے، تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی۔ اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی، سورہ الانعام میں بھی آئی، سورہ زمر میں بھی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا، تب بابت شاہی کوئی نہیں۔ پڑھنا نا جملہ تھے، ہاں فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہو جائے۔ اگر یہ وہ آپ ترجمہ سمجھیں گے جو عام کے جی کافروں کو ہدایت ہے، تو کافر تو پہلے بے ہدایت ہیں، قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے۔
یعنی جو انکار کرنے پہ اترے ہوئے نا، جس کو ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے کہ جو سویا ہوا ہے نا اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں جگا سکتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ جاگنا چاہتا نہیں ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کے علماء پہچان گئے تھے یہ وہی پیغمبر ہیں، لیکن بات نہیں ماننا چاہتے تھے، اور اس ضد پہ اترے کہ ان خبیثوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں سے تو بت پرست مشرک بہتر ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ہدایت پہ ہیں مسلمانوں کی نسبت۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ بندہ کانپ اٹھتا ہے، اور ویسے یقین نہیں آتا کہ اس لیول پہ کوئی دشمنی میں اتر سکتا ہے کہ 17 مہینے تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، جو 10 محرم کا روزہ رکھوا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں، اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے بہتر مشرکین عرب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، نہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک ابراہیم سے واقف ہیں، اور وہ بھی پیغمبر کے طور پہ نہیں، اپنے جد امجد کے طور پہ۔ جیسے ہمارے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں، اس میں تعلیمات کا کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بتانا چاہتے ہیں میں ان کی اولاد سے ہوں۔ قریش مکہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے تھے، پیغمبر کے طور پہ انہیں نہیں مانتے تھے۔ تو کیا یہود و نصارہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اس پیغمبر کا نام تو قرآن میں 5 دفعہ آیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 125 دفعہ آلموسٹ آیا ہے، اور ہم یہ اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بت پرست جو ہیں وہ ان سے بہتر ہے؟ نہیں۔ جب انسان ہٹ درمی پہ، دشمنی پر، عداوت کے اوپر اتر آئے تو اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے، پھر اس سے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر لیا ہے۔ اہل حدیث مکتب فکر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اب ان کی حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ باقی فرقے، جن فرقوں کو وہ کل تک مشرک، کافر، پتہ نہیں کیا کچھ جہنمی کہتے تھے، وہ ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں اور ہمارے بارے میں کیا کچھ کلیم کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں پتا۔ مجھے اس سے پرسنلی کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث کی عوام جو ہے نا وہ تو انہی فرقوں سے تحقیق کر کے آئی ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق روکی کوئی نہیں ہے۔ میں تو انہوں بار بار کہہ رہا ہوں 2 فرقے مک گئے، زندہ لاشاں نے جو تو نظر آ رہی ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی، ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ، یہ 2 فرقے ختم۔ اب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نسلن ہے، جتنا عرصہ ان کی نسل چل جائے نیا کوئی بندہ نہ اہل حدیث ہوگا نہ شیعہ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھی حق کہاں سے ہو رہا ہے۔ رہ کے دیوبندی اور بریلوی وہ تو اللہ کے فضل سے آپ کو پتہ ہے وہ تو خود اپنے اوپر خود کچھ حملے کرتے رہتے ہیں، ان کی باتیں پبلک کے سامنے آتی رہتی ہیں، میاں ہاں جی، تو یہ خود کچھ حملہ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو یہ میاں والی بات تو نہ نکلتی۔ اب یہ بس یہ جواب دیں کہ یہ کیا کام ڈالا ہے ان کے بزرگوں نے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی ہدایت پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرو، تو سیدھے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ ہے، دیکھو شے، اچھا یہ شے جو پنجابی میں لفظ ہے نا، یہ عربی سے آیا ہوا ہے، دیکھ لیں، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تسی شے ہی کوئی نہیں، حتی جب تک کہ تقیموا التوراۃ، تورات کو قائم نہ کر لو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل ہوا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ یہ نہ سمجھیے گا یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ سانو ہی کہا جا رہا ہے، تسی شے ہی کوئی نہیں جو تک قرآن تے عمل نہیں کرتے، پاویں جتنی لمبی مرضی داڑھی رکھ لو، جتنی مرضی ٹنا ٹن اتے پگڑی باندھ لو، شے ہی کوئی نہیں تسی جو تک عمل نہ کرو۔ قائم کرنے کا مطلب ہے، وہ کہا جاتا ہے نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم مسجد سے نکلنے کے باہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ اللہ سے عہد کر کے آئیں اور باہر ہر طرح کی 2 نمبری اور فراڈ آپ کرنے شروع کر دیں۔ قائم کرنے کی بات ہے، قائم کرنا یہ ہے کہ تمام تعلیمات پہ ٹوٹل پیکج لینا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہی بات ریپیٹ ہوگی۔ اور ضرور بالضرور بڑھا دے گا سرکشی کو، طغیانی کو، انکار کو، قرآن جو جو ان کے اوپر تم پڑھو گے نبی، اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے سانو اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے، آپ ذرا دیکھیں،
آپ کسی بندے کے سامنے یہ بات کریں نا، یار ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس پہ عمل کریں۔ اب یہ بات اگر آپ کسی دیوبندی کے سامنے کر دیں نا، بریلوی کے سامنے، تو کہے گا اچھا پھر تسی اماماں نو نہیں مندے، حالانکہ آپ کے دماغ میں بھی کہیں بات نہیں ہوگی، لیکن چور جو ہے نا اس کو اندر کھٹکتا ہے نا، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ اللہ اور اس کے نبی کے پیچھے چلے گا تو ہم نے جو اپنے امام کھڑے کیے ہیں، جن میں ان اماموں کا قصور نہیں ہے، ہم ان کی تعلیمات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو ان کی طرف غلط انہوں نے منسوب کیے ہیں، ادھر سے پھر یہ فارغ ہے، وہ فوراً اس کے اوپر اتر آئیں گے۔ اچھا تسی اماماں نو نہیں مندے؟ آپ کسی کو کہیں گے جی ہر مصیبت ہر پریشانی میں نبی الاسلام بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، وہ فوراً کہے گا اچھا ادھر مندے، تسی بزرگوں نو نہیں پھر مندے، اولیاء نو نہیں مندے۔ آپ یہ بے شک نہ بھی کہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلے گا۔ جب اللہ آئے گا باب ختم، جب نبی آئے گا تو خود ساختہ امام ختم۔ وہ قرآن میں آیا نا کہ کافر کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے جس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا۔ بھئی خدا تو ایک ہی ہے، اور ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے، اس نے اتنے اماموں کی بجائے ایک امام کی بات کر دی جس کی قبر مدینے میں، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل ہمیں فخر ہے، کیونکہ امام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امام بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے امام آپ کے لوکل امام ہیں رہے، اگر آپ نے ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے اس اعتبار سے تو وہ سارے امام ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کہ ان کی کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ ان سے ہماری کوئی عقیدت ہے، ان کی تعلیمات جو انہوں نے نبی الاسلام کی ہم تک پہنچائی وہ عقیدت ہے۔ نام میں تو میں بھی امام ہی ہوں، انجینئر محمد علی مرزا، EMAM، تو اس طرح کوئی امام بن جائے گا؟ انجینئر امام بنتا کوئی؟ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی مت افسوس کریں آپ ان کافروں کے اوپر۔ یعنی ظاہر ہے انسان کو ٹینشن تو ہوتی ہے، اتنی محنت سے بات سمجھائی، بڑی کوشش کی، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو حضور کو کہا جا رہا ہے آپ نے افسوس نہیں کرنا، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سورۃ البقرہ میں آیا ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا تھا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑے رہیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسی کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشیٰ، آپ نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے۔ ویتجنبها الاشقیٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کا مطلب نہیں کہ وہ معافی ہو گئی، نہ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اسے ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے، ادھر اس کا کنسیپٹ پھر کلیئر ہوگا کہ پیغمبروں کے انکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پھر وہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔